الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت بات کورس کی قسط نمبر 58 اور 59۔ آج ہم اولاد اور یتیموں پر شفقت اور پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے شرعی مسائل سیکھیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں؟ یعنی بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بچوں کا بوسہ لینا، اسے سینے لگانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، اور یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی شفقت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمیں اپنے بچوں سمیت کسی بچے کے اوپر رحم ہی نہیں آتا تو یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے دل سے کیا کر لیا؟ رحم نکال لیا۔ اور یہ ایک عیب ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دوسروں کے بچوں سے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو کوئی نقصان ہو جائے، انہیں چوٹ لگ جائے تو یہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کسی مسلمان کے نقصان ہونے پر خوشی محسوس کرنا یہ شماتت ہے، ایک باطنی گناہ ہے۔ تو جب دوسرا بچہ یا کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کے اوپر افسردہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی دکھ ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شفقت والا ماحول ہونا چاہیے، نہ کہ چڑچڑا پن اور غصیلے والا جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عیال یعنی پرورش میں 2 لڑکیاں بلوغ تک رہیں وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح، یعنی 2 لڑکیوں سے مراد 2 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، اسی طرح اور رشتہ دار ہوں جن کی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پرورش کر رہا ہے، یا وہ یتیمہ ہیں، یا کوئی اور وجہ ہو گئی کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو یہ 2 بیٹیوں کی، 2 بہنوں کی، یا 2 پھپھیوں کی، یا 2 خالاؤں کی، کسی بھی قسم کی 2 عورتوں کی پرورش کر لے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ یعنی 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ جس طرح 2 انگلیاں پاس پاس ہیں، اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور وہ قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ پاس ہوں گے۔ تو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ امام ابو داؤد نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں باہم ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کے رخسار میلے ہیں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یعنی وہ عورت جو جوانی میں بیوہ ہوئی اور بیوہ ہونے کے بعد اچھے طریقے سے پاک دامنی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش میں لگی رہی، کہ اپنے حسن کی، اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کہ یہاں تک کہ چہرہ بھی میلا ہو گیا تھا، پھر بھی اپنے بچوں کی تربیت میں لگی رہی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ قیامت والے دن میں یوں ہوں گا، اور اپنی 2 انگلیاں ملا لیں۔ یعنی وہ بیوہ عورت جو اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش میں لگی رہی۔ یہ یاد رکھے کہ بیوہ کا نکاح کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر بیوہ اس وجہ سے نکاح نہیں کرتی کہ میرے بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہوگی، جو دوسرا ستیلا باپ ہوگا وہ صحیح طرح ان کے اوپر شفقت نہیں فرمائے گا، اور یہ اپنی شفقت کے ساتھ اس کو پالتی ہے، تو یہ بہت بڑی کیا ہے؟ یہ سعادت ہے۔ امام طبرانی نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطیہ میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جس طرح تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے ساتھ احسان اور مہربانی میں عدل کرے۔ یعنی جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم دونوں کو برابر لے کر چلے، ساری اولاد برابری کے طور پر ہم سے محبت کرے، ہماری اطاعت کرے، تو اس لیے تم بھی سب کو برابری کے ساتھ سلوک کرو، سب کو برابر دو۔ جب ایک چیز ایک کو دیا دوسرے کو بھی اتنی دو۔ ایسا نہ کرو کہ ایک کو اپنا جو ہے وہ پیارا بنا کر سارا کچھ اسے ہی دیتے رہو، دوسروں کو نظر انداز کرو۔ اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ اس کو آقا علیہ السلام نے سخت ناپسند فرمایا۔ لہٰذا اولاد میں برابری کرو۔ زندگی میں یہ یاد رکھے کہ بیٹیوں کو بھی اتنا دینا ہوتا ہے، بیٹوں کو بھی اتنا دینا ہوتا ہے۔ جب زندگی چل رہی ہو، وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ بیٹی کا سنگل اور بیٹے کا ڈبل، ورنہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا برابری کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتا ہے، رات کو اونچی آواز میں گانے لگا دیتا ہے، شور مچاتا ہے، کئی لوگ رات کو جو ہے وہ مشین چلا دیتے ہیں اتنی آواز والی، کئی موٹر پانی والی چلا دیتے ہیں، صبح فجر کے بعد لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر پورا ہفتہ جو ہے وہ ڈھولکیاں بج رہی ہیں، یعنی کسی طریقے سے بھی لوگوں کو گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، آوازیں بلند کرتا ہے،
ہے, لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے, ہمسائے والے اس سے تنگ ہیں, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کیوں کر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا, اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا. یعنی پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ بندے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم ویسے تھوڑی دیر کے لیے کہیں جائیں گے تو بڑے محتاط ہو کر جائیں گے, اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے, تو ایک بندہ ہمیں فوراً جج نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو ہمارے پڑوسی ہوں گے, جنہوں نے ہمارا اٹھنا بیٹھنا آئے دن دیکھا ہوگا, ہمارے گھروں کے معاملات, اونچی آواز میں اگر ہم بول رہے ہوں گے تو ان کو آوازیں گئی ہوں گی, لوگوں کے محلے کے والوں کے ساتھ اس نے بدتمیزیاں کی ہوں گی, ان کو پتہ ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں جاننے کے لیے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں, تو وہ یہ جانے کہ پڑوسی میرے والے سے کیا کہتے ہیں. جس کے والے سے پڑوسی اچھی بات کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کیا بندہ اچھا ہے, اور جس کے والے سے کہتے ہیں کہ یہ برا ہے تو سمجھے وہ کیا ہے, وہ برا ہے. اسی طرح چھت کے اوپر چڑھنے کے والے سے بھی ہیں پڑوسیوں کے حقوق میں, کہ لوگ چھت پر جو ہے وہ چڑھتے ہیں اور بڑی چھت والا لوگوں کے گھروں کے اندر نگاہیں ڈالتا ہے. اسی طرح خاص طور پر جو کبوتر باز ہوتے ہیں یا جو پتنگ باز ہوتے ہیں, یہ اسی طرح لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح اور کئی معاملات ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے ان کو منع کیا جا سکتا ہے, اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر حق تلفی کے احکام آئیں گے.